بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام کی قسط نمبر 331 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس میں آپ بیان کریں گے ابو یعقوب کے عہد حکومت پر تبصرہ ہم کریں گے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، امیر المومنین یوسف کی وفات کے بعد اس کا بیٹا ابو یوسف تخت نشین ہوا اور اپنا خطاب منصور باللہ رکھا۔ ابو یعقوب بڑا نیک دل، علم دوست اور روشن خیال شخص تھا۔ ابو بکر محمد بن طفیل جو فلسفہ علم کلام کا امام سمجھا جاتا تھا، ابو یعقوب کا مصائب و مشیر خاص تھا۔ دوسرا عیسوی مرتبہ کا عالم ابو بکر بن سالہ المعروف ابن ماجہ بھی ابو یعقوب کے مشیروں میں شامل تھا۔ ان کے علاوہ اور بھی اس مرتبہ کے بہت سے علماء حاضر دربار رہتے تھے۔ ابن طفیل کی ترغیب سے امیر المومنین ابو یعقوب نے ابو الولید محمد بن احمد بن محمد بن رشد کو قرطبہ سے بلوا کر اپنے مساجین میں شامل کیا۔ یہ وہی ابن راشد ہے جو فلسفہ کے مشہور امام اور ارسطو کے تصانیف پر بہترین تنقید کرنے اور اس کی کمزوریاں ظاہر کرنے والے شخص ہیں۔ آج بھی ابن رشد کے نام سے یورپ اور تمام علمی دنیا کا بچہ واقف ہے۔ ابو یعقوب کے عہد حکومت میں مراکش سے طرابلس تک، ممالک افریقہ اور تمام ملک اندلس، جزیرہ سکیلیا اور بحر روم کے دوسرے جزائر سب سلطنت محددین میں شامل ہو گئے تھے، اور سلطنت محددین کافروں اور دنیا کے عظیم الشان سلاطین میں شامل ہوتا تھا۔ ابو یعقوب کے بعد اس کا بیٹا ابو یوسف منصور تخت نشین ہوا۔ تخت نشینی کے وقت منصور کی عمر 32 سال کی تھی۔ یہ ایک عیسائی عورت سائرہ نامی کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ منصور کے عہد حکومت میں اندلس کے اندر ہر طرح مسلمانوں کو رفاہیت اور غلبہ حاصل رہا۔ منصور ہر طرح اپنے باپ سے مشابہ تھا، علم و فضلہ کا بے حد قدردان تھا اور کتابوں کو شائق تھا۔ اس طرح ابو یعقوب کبھی اندلس اور کبھی مراکش میں رہا۔ اسی طرح منصور نے بھی اپنی حکومت کا اکثر زمانہ اندلس میں ہی گزارا۔ 585 ہجری میں منصور نے اندلس کے مغربی حصے سے عیسائیوں کے اثر کو بالکل مٹا دیا، اور الفونسو ثانی بادشاہ تتلیہ نے منصور کی خدمت میں 5 سال کے لیے صلح کی درخواست پیش کی۔ منصور نے اس درخواست کو منظور کر لیا، اور یہ وہ زمانہ تھا کہ عیسائی یورپ کے ہر ایک ملک سے جمع ہو کر شام اور فلسطین پر حملہ آور ہو رہے تھے۔ الفونسو دوم شاہ تتلیہ کو یہ خوف تھا کہ کہیں منصور میرا نام و نشان نہ مٹا دے، اس لیے اس نے 5 سالہ صلح کا درخواست منظور کرا کے اطمینان کیا کہ اس عرصہ میں صلیبی مجاہدین فارغ ہو کر میری مدد کو پہنچ سکیں گے۔ خود اندلس کے عیسائی شام اور فلسطین کے صلیبی حملوں میں بکثرت شامل ہوتے تھے۔ اس طرح منصور کی بحری طاقت بھی چونکہ بہت زبردست تھی، اس لیے سلطان صلاح الدین ایوبی نے منصور کے پاس اپنا ایک سفیر عبد الرحمن بن منقد نامی، جو اعلیٰ درجے کا شاعر بھی تھا، بھیجا، اور ایک خط منصور کے نام اس سفیر کے ہاتھ روانہ کیا، جس میں لکھا تھا عیسائی فوجیں فلسطین پر حملہ آور ہوئی ہیں۔ اس وقت اگر آپ اپنے خانہ جنگی جہازوں کو مسلمانوں کی امداد کے لیے بھیجو اور سال فلسطین کی حفاظت کے لیے کام میں آنند کرو تو بڑی آسانی سے عیسائیوں کو شکست دی جا سکتی ہے۔ اس خط میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے منصور کو امیر المومنین کے خطاب سے مخاطب نہیں کیا تھا، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی صرف خلیفہ بغداد ہی کو امیر المومنین خلیفہ المسلمین سمجھتے تھے۔ اتنی سی بات پر منصور کبیدہ خاطر ہوا، ابن منقد کے بظاہر خوب خاطر مدارت کی، اور ایک قصیدے کے صلہ میں کو 40,000 درہم انعام کی دی، مگر سلطان صلاح الدین نے جو امداد طلب کی تھی اس کے دینے میں لیت و لال اور پس پیش کیا۔ الفونسو ثانی بادشاہ تتلیہ 5 سالہ صلح کے دوران میں مسلمانوں کی حملہ آوری سے تو بالکل مطمئن تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مسلمان وعدہ کے خلاف کبھی بھی حملہ آور نہیں ہو سکتے۔ اس عرصہ میں اس نے خوب فوجی تیاریاں کی اور دوسرے عیسائی سلاطین کو اپنی مدد کے لیے
آمادہ کیا اور اپنی اس تیاری کو بھی مسئلے صلیبی جنگوں کے مذہبی جہاد قرار دے کر بآسانی ہر قسم کی امداد آن عیسائیوں سے حاصل کی۔ مدت صلح کے گزرنے پر ماہ رجب 591 ہجری میں کئی عیسائی سلاطین اور ان کی فوجوں کو ہمراہ لیے ہوئے مقام مالار کو علاقہ بطوس میں پہنچا دیا کہ ادھر سے منصور مقابلہ پر پہنچ گیا۔ بڑے شور شور سے لڑائی ہوئی۔ عیسائیوں کے مقابلے میں اسلامی فوج کی تعداد بہت تھوڑی تھی، مگر عیسائی اپنی فوج کے 1,46,000 آدمیوں کو قتل اور 30,000 قید کرا کے میدان جنگ سے فرار ہو گئے۔ یہ بہت بڑی اور نہایت عظیم الشان فتح تھی جو منصور کو حاصل ہوئی، اور اس نے عیسائیوں کی ہمت کو بہت کچھ پست کر دیا۔ اس لڑائی میں 1.5 لاکھ خیمے، 80,000 گھوڑے، 1 لاکھ کھچر اور 4 لاکھ بار برادری کے گدھے اور 60,000 مختلف وضع کے زرق بختر مسلمانوں کے ہاتھ آئے، جس سے بآسانی قیاس کیا جا سکتا ہے مسلمانوں کی تیاریاں کیسی مکمل اور عظیم الشان تھی، اور منصور کے خلاف الفونسو دوم نے کیسی زبردست طاقت فراہم کی تھی کہ منصور نے یہ تمام مال غنیمت، جس میں بہت ساز و جوہرات شامل تھے، سب اپنی فوج میں سپاہیوں کو تقسیم کر دیا۔ الفونسو دوم اس میدان سے بھاگ کر اپنی بقیہ فوج کے ساتھ قلعہ رباح میں پناہ گزین ہوا۔ منصور بھی پاشنا کو پہنچا اور اس قلعہ کو محاصرہ کیا۔ الفونسو یہاں سے بھاگ کر تتیلا آیا اور اس شرم انگیز شکست کے غم میں سرویش کو منڈوا ڈالا۔ سر کو اس نے اپنے کو گنجا کروا لیا اور سلیب کو اٹھا کر قسم اٹھائی کہ جب تک ان لاکھوں عیسائیوں مقتولوں کا انتقام نہ لے گا، اس وقت تک عیش اور آرام کا حرام سمجھوں گا۔ منصور کو جب معلوم ہوا کہ الفونسو نے تتیلا میں جا کر اس طرح قسم کھائی ہے اور وہ دوبارہ جنگی تیاری میں مصروف ہے، تو بلا توقف تتیلا پر حملہ آور ہوا اور شہر کا محاصرہ کر کے قلعہ شکن توپوں سے فصیل اور قلعہ کی دیواروں کو چھلنی کر دیا، قریب تھا کہ شہر الفونسو دونوں منصور کے قبضے میں آ جائے۔ لیکن اس سخم حالت میں الفونسو ثانی نے اپنی حمیت اور غیرت کا یہ نمونہ دکھایا کہ اپنی ماں اور بیوی اور بیٹیوں کو منصور کے پاس بھیجا۔ یہ عورتیں سربرنا، سر سے ننگی، روتی ہوئی منصور کے سامنے آئی، اور الفونسو کی ماں نے اپنے بیٹے کے لیے عفو تقصیرات کی درخواست کرتے ہوئے، معافی کی درخواست کرتے ہوئے اس قدر آہوازاری کی کہ منصور اس نظارے کو تاب نہ لا سکا۔ آنسو کے دریا نے خون کے آنسو پر غلبہ حاصل کیا اور قہر و غضب کو صفت رحم سے مغلوب ہونا پڑا۔ منصور نے الفونسو کی ماں اور بیوی اور بیٹیوں کی بہت دل دہی اور تشفی کی، ان کو گراں بہار زیورات اور انعام و اکرام سے مالا مال کر کے عزت اور حرمت کے ساتھ شہر میں واپس بھیجا، اور اسی وقت تتیلیا سے کوچ کر کے قرطبہ میں چلا گیا۔ الفونسو نے منصور کے روانہ ہونے کے بعد اپنے سفیروں کو اقرار اطاعت اور عہد نامے کی تحریر اور تعمیل کے لیے روانہ کیا، جو قرطبہ میں حاضر دربار ہوئے۔ منصور کے پاس جو 30-40 ہزار عیسائی قیدی تھے، ان کو منصور نے مراکش میں بھیج کر آباد کرا دیا اور ان کا ایک الگ قبیلہ قرار دے دیا گیا۔ منصور نہایت نیک بخت، عابد زید، متبع سنت فرما بروا تھا۔ اس کے حکم سے جہری نمازوں میں امام احمد سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی بالجبر پڑھتے تھے۔ ابو الولید ابن رشد نے سن 594 ہجری کے آخری ایام میں منصور کے عہد حکومت میں مراکش کے اندر وفات پائی۔ ماہ صفر 595 ہجری میں منصور تقریباً 15 سال کے فرما روائی کے بعد فوت ہوا۔ اسی سال انگلستان کا بادشاہ ریچرڈ بھی فوت ہوا تھا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی آج ہم اپنی اس قسط کو یہاں پہ کلوز کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن پاک اور سنتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔